من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. اللہ نہیں ہے اس کے سوا اور کوئی معبود، وہ ہمیشہ سے ہے اور تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اتارا ہے آپ پر کتاب بالکل حق کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے جو سامنے تورات اور انجیل جو ہے۔ لوگوں کے لیے اس سے پہلے ہدایت کی کتابیں تھیں اور فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی اتارے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. بے شک جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہیں ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ سے کوئی چیز زمین اور آسمان کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ جس نے تمہاری تصویر، تمہاری شکل ماں کے رحم یعنی پیٹ میں جیسا چاہا بنایا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اس سے پہلی مجلس میں سورہ بقرہ مکمل ہوئی تھی، اور اس وقت قرآن کریم کی دوسری بڑی سورت سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری بڑی سورت ہے۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید یعنی وحدانیت کا خوب دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ توحید پر نہ ہو، توحید کا اس کا عقیدہ نہ ہو، تو پھر اس کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی بنیادی جو جڑ ہے وہ ہے توحید ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ تو اس صورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں اور دلائل کے ساتھ توحید کو ثابت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور ان کی پیدائش کا بھی خوب تذکرہ کیا گیا ہے۔
پھر اس کے ساتھ بہت سارے ایسی باتیں، دلائل اور مثالوں کے ذریعے سے آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور دنیا کی چیزوں کی استعمال اور اس کے سلسلے میں بھی اللہ نے بتایا ہے۔ تو مل جملہ اس صورت پاک میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بناتی ہے۔ اس صورت پاک کا آغاز اللہ نے یوں فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب، اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں۔ اس لیے بڑے سے بڑے مفسر، بڑے سے بڑے ترجمہ کرنے والے بھی یہاں خاموش ہوتے ہیں اور یوں کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، اللہ عالم بمرادہ۔ اس جملے کا معنی اور مراد، اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اس کی تحقیقات کرنے کے سلسلے میں، کہ کوئی بھی اس کی تحقیقات کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے پہلی بات جو توحید کی ہے وہ بتلایا، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس پر دو چیزیں فرمائیں، الحی اور قیوم، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اب اس پر بھی ہم سب کو غور اور تدبیر اور تدبر اور کوشش کرنے کا حق نہیں ہے کہ کب سے ہے، کیسے ہے، کہاں ہے۔ اگر اتنا سوچیں گے تو شیطان گمراہ کر دے گا اور ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بس اتنی بات سمجھنا چاہیے کہ بس اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ قیوم وہ ہر چیز کو تھامنے والا ہے، ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے، اپنی طاقت، اپنے حکم سے جیسا جب جس چیز کو چاہتا ہے اس کو قائم کر دیتا ہے۔ آسمان کو قائم کر دیا بغیر ستونوں کا، زمین کو ٹھہرا دیا، ہمارے اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے بھاری بھرکم پہاڑ اس زمین پر اللہ نے قائم کر دیا ہے اپنے حکم سے۔ لہٰذا وہ بڑی سی بڑی چیزوں کو تھامنے والا، قائم کرنے والا، اس کا سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی ایک خاص خوبی کو بیان فرمایا، حی قیوم۔ یہ دونوں جملے بہت ہی بابرکت ہیں اور اللہ کے نام یعنی اسم مبارک میں بہت عظیم ناموں میں ایک نام ہے، حی قیوم، ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، کبھی موت نہیں، کبھی کوئی کسی طرح اس پر فنائیت نہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز پر موت طاری ہو جائے گی، ہر ایک چیز پر، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوا اللہ کی ذات اور 4 فرشتے کے علاوہ سب ختم۔ 4 فرشتوں کی بھی موت ہوگی، لیکن وہ موت صرف ایک ہلکی کیفیت طاری ہوگی، اور وہ فرشتے عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو موت طاری نہیں ہوگی، بلکہ موت کی ایک کیفیت آئے گی، باقی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہر ایک چیز کو تھامنے والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی اس ٹکڑے یعنی حی قیوم کا وظیفہ بہت ہی شاندار ہے، بڑی محبوبیت اور مقبولیت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو ان دونوں ناموں سے یاد کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس موقع پر اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں جب بدر کا معرکہ چل رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، اور صحابہ کی تعداد بھی کم تھی، اور جنگ بڑی عجیب و غریب مرحلے میں تھی، ہار اور جیت یعنی آج کفر اور ایمان کا ایک بہت ہی بڑا معرکہ تھا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں سجدے کی حالت میں یہی دعا پڑھ رہے تھے، اور یہی جملے سے اللہ کو یاد کر رہے تھے، یا حی یا قیوم، بار بار اسی کو سجدے میں کہہ رہے تھے، اے ہمیشہ سے رہنے والا میرا رب، ہر چیز کو تھامنے والا، قائم کرنے والا،
یہ جملے ہی سے آپ اللہ کی محبت اور اللہ کی خاص توجہ اپنی طرف کھینچ کر کے لائے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے اور کہا، پکڑ کر کے نبی کو سجدے سے اٹھا دیے اور کہا، یا رسول اللہ اب مت روئیے، ابو بکر دیکھ رہا آسمان سے فرشتے میری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو، یا حیون یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ ہم اور آپ بہت کمزور ہیں، ہمیشہ اللہ کی توجہ ہمارے اور آپ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم سب محتاج ہیں، اسی لیے بڑی سی بڑی مصیبتوں کا حل اس میں رکھا ہے، بڑی سی بڑی پریشانیوں کا حل اس میں ہے، دشمنوں کی شکست اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اس لیے یا حیون یا قیوم بہت ہی پیارا جملہ ہے، کسی طرح سے اس کے پڑھنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے۔ روزانہ بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنا چاہیے، یا پھر ایسی جگہوں پر جہاں تجھے کسی خطرے کا محسوس ہو اور ایسے حالات سے گزر رہے ہوں تو ایسے موقع پر یا حیون یا قیوم کا وظیفہ خوب پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 خاص صفتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں، اور جو ہمیشہ سے رہتا ہے اس سے کبھی فنا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنے بھی باطل معبود لوگوں نے بنا رکھے وہ سب فنا ہونے والے ہیں، ہمیشہ وہ رہنے والی وہ چیزیں نہیں ہے۔ قیوم ہر ایک چیز کا تھامنے والا، مضبوطی سے اس کو اپنی جگہ پر قائم کر دینے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی وہ بالکل حق صحیح ہے، اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں، چونکہ اس سے پہلی والی سورت جو سورہ بقرہ گزری وہاں پر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور اس طرح کی باتیں بار بار اللہ دہراتا ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا، ہم نے جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ حق کے ساتھ ہے، تاکہ پڑھنے والوں، عمل کرنے والوں، سمجھنے والوں، قانون بنانے والوں، قانون پر عمل کرنے والوں، تیرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے بالکل درست سی کتاب کو تمام غلطیوں سے پاک صاف بنا کر کے ہم نے اس کو آپ کو دی ہے، اور یہی ہے وہ کتاب جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی توراۃ، زبور، انجیل، یہ جو بھی آسمانی کتاب صحیفے قرآن کریم ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ وہ کتابیں جو پہلے میں نے نازل کیا تھا اس کا بھی یہ مقصد کہ لوگ اس سے پڑھ کر کے ہدایت حاصل کریں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے فرقان بھی نازل کیا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان کے بارے میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو فیصلے کرنے کے لیے کچھ احکامات اللہ نے اتارے۔ مثال کے طور پر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو 40 صحیفے اللہ نے دیے، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ فرقان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں جتنے بھی باتیں ہیں وہ حق و باطل کو فرق کر دیتی ہے۔ لہذا قرآن کریم کے 2 نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت گزری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وانزل الفرقان، وہاں بھی اللہ نے قرآن کے نام میں فرقان ذکر فرمایا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کی پہچان ہو جاتی ہے، حلال و حرام کی پہچان ہو جاتی ہے، نفع نقصان کی پہچان ہو جاتی ہے، اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی پہچان ہو جاتی ہے، جنت اور جہنم کی پہچان ہو جاتی ہے، یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک دوسرا نام بھی فرقان رکھا گیا ہے، یعنی تمہارے تمام جھگڑوں میں، تمام اختلافات میں قرآن ہی فرق کرنے والا ہے، قرآن ہی حل کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت اس سے اور بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کا معنی بار بار پڑھنے والی کتاب۔ لہذا دنیا میں سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کریم، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔
دنیا کے کتنے اچھے لکھنے والے پڑھے لکھے لوگ جو کتابیں لکھے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک بار پڑھتے، 2 بار پڑھتے، پھر اس کو رکھ دیتے، کبھی ضرورت پڑی تو دیکھ لیا، نہیں تو نہیں دیکھ. لیکن قرآن کریم بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور جتنا اس کو پڑھیے اتنا ہی دل میں اور پڑھنے کی کیفیت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم کو ایک فرقان کا درجہ بھی دیا ہے جس سے حق و باطل کا فرق ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم میرے اس فیصلے اور اس فرقان، اس کتاب قرآن حق کے ساتھ جو میں نے نازل کی، اگر تم ان کا منکر بن گئے تو لہم عذاب شدید، اس سے بہت سخت عذاب ہوگا تجھے، اس کے انکار کر. لہذا قرآن کریم کے سلسلے میں من جملہ ہم سب کو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل حرف بہ حرف حق اور سچ ہے. یہ پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، اور 23 سالوں میں، اور جیسا نازل کیا ویسا ہی کتاب موجود ہے. اس میں ذرہ برابر بھی کچھ اونچ نیچ نہیں، کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے. اگر کرنے والے کر لیے ہوتے تو آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ صحیح کتاب نہیں ہوتی. اس سے بھی پہلے بڑے ماہرین گزر گئے ہیں جو قرآن کے مٹانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن نہیں کر سکے اور نہ قیامت تک کر سکیں گے. لہذا اس کا منکر اگر کوئی ہوا تو لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت بڑا بدلہ بھی لینے والا ہے. 2 آیت، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اگر تیرے دل و دماغ میں 2 آیتیں توحید کے سلسلے میں اللہ نے خاص فرمایا ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ جو کچھ ہم اس زمین میں کرتے ہیں، زمین میں جو چیزیں ہیں اس کی خبر کسی کو نہیں، تو یہ بھول جاؤ. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمین کے آخری حصے میں بھی اگر ایک چونٹی چلتی ہو اور اس کے چلنے سے اگر وہاں ریت ہو، اور اس ریت پر اگر چلنے کی وجہ سے لکیر بھی اگر بن جائے، تو اللہ کو اس کی بھی خبر ہے. ان اللہ لا یخفی، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، اور کوئی چھپا بھی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ بنانے والا ہے تو اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کوئی آدمی اگر یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ نہیں میری کوئی بات اللہ کو معلوم نہیں، میرا کام کو اللہ کو معلوم نہیں، اور یہ جو کچھ کیا جا رہا اللہ کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو اللہ فرما دیا ان اللہ لا یخفی، ہم سے زمین آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، ہم سب کی خبر رکھتے ہیں. اگر خبر نہیں رکھتے تو پھر روزی نہیں ملتی سب کو، زندگیاں نہیں ملتی سب کو، اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. لہذا اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سوچ کر کے کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے کہ نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے، تو وہ گمراہی میں ہے، وہ گمراہی میں ہے. اسی لیے تو منافقین مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب آتے تھے تو اس سے پہلے اللہ ان منافقوں کے بارے میں اللہ کے رسول کو بتا دیتا تھا کہ آپ کی مجلس میں فلاں منافقین لوگ آتے ہیں، آپ ان سے ذرا بچ کر کے صحیح سے بات کیجیے گا، ورنہ آپ کی بات یہ لیں گے، پھیلائیں گے اور سازشیں کریں گے. اس لیے آپ ان سے احتیاط کیجیے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب وہ لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ میرے بارے میں خبر ہو گئی، میرے نفاق کے بارے میں، منافقت کے بارے میں، میرے دل کی ارادے اور تدبیریں، سازشوں کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ موٹے کپڑے پہن کے آتے تھے اور سینے پہ موٹی موٹی چادریں باندھتے تھے تاکہ میرے دل میں جو سازشیں ہوتی، جو میرے دل میں اسلام اور اسلام والوں کے خلاف جو میں پروگرام بنا رکھا ہوں، جب موٹی چادر ہوگی، موٹا کپڑا میرے سینے پر ہوگا تو اندر تک کہ محمد کی نگاہ نہیں پہنچ سکے گی، اور اللہ کی بھی وہاں تک کہ نہیں پہنچ. یہ کیا ہے؟ انسان کتنے بھی تدبیر کرے لیکن وہ اپنی عقل میں، ارے وہ اللہ بنانے والا ہے دل کو، تو وہ جانے گا نہیں. لہذا قرآن کریم کی 11ویں جز کی سورہ ہود جو شروع ہوتی ہے اور آخری آئے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہم،
ایک آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے منافقو تم غلط خیال میں ہو، تم کپڑا ڈال لو یا کپڑے میں چلے جاؤ یا ساتوں زمین کے اندر میں جا کر کے میرے محبوب کی سلسلے میں سازش اور فتنہ کرو یا اسلام کے سلسلے میں کرو، ہم کو اس کی خبر ہے، علیم بذات الصدور، تیرے سینے کے حال سے میں واقف ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہماری بات اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ یہی ہے کمزوری جس کی وجہ سے ہم اور آپ گناہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ جس دن ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں اللہ جان رہا ہے، تو پھر ذرا ہوشیار رہیں گے، ہوشیار رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وہ ابھی ایک آدمی سوچ رہا ہے، اس سے پہلے اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب خولہ بنت ثعلبہ بن حاتم، جن کے زہار کے مسئلے کے سلسلے میں 28ویں جز میں تذکرہ ہے، بزرگ خاتون تھی لیکن شوہر نے زہار کر دیا، جس کی وجہ سے طلاق کا ایک مسئلہ آ گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں اللہ سے جلدی سے کوئی آسانیاں لائیے، اس لیے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، کسی غلطی سے مجھے زہار کر دیا۔ زہار کے مطلب اس زمانے میں طلاق ہو جاتے تھے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے اللہ سے آپ کہیے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دیں، رشتہ بچ جائے میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ اور وہ بہت ہی آہستہ آہستہ نبی سے بات کر رہی تھی پردے میں، بہت آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ اپنی شکایتیں کر رہی تھی۔ نہیں کریے، نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو ہم جائیں گے یہاں سے نہیں۔ ڈٹ کر کے بیٹھ گئی دروازے پر رسول اللہ۔ یقین بھی ان لوگوں کی ایسی تھی، کہا کہ جب تک کہ اللہ کوئی وحی نہیں نازل کر دے گا اور میرے رشتے کے باقی نہیں رکھے گا، اس وقت آپ کی دروازے سے میں ہٹوں گی نہیں۔ ڈٹ کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول بھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اب کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں سورہ مجادلہ نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے نبی، میں اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے شکایت میرے سلسلے میں کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے سلسلے میں شکایت کر رہی تھی، اور مجھ سے جو مطالبہ کر ان کی بات میں سن لیا۔ اور پھر وہ پورے حکم احکامات نازل کر دی اللہ تعالیٰ کہ یہ کام کر لیں، اس کا رشتہ بچے گا، اس کی تفصیلات ہے۔ عرض یہ کرنا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ خولہ جو بات کر رہی تھی، اتنا آہستہ نبی سے بات کر رہی تھی ادب کے دائرے میں کہ ہم کان لگا رہے تھے، ہم سن نہیں پا رہے تھے، ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن قربان جائیے رب کریم کہ وہ عرش پر ہے، اس کی بات پوری سن رہا ہے۔ قد سمع اللہ فرمایا ہم نے سن لیا۔ یہ ان اللہ لا یخفی علیہ، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ سارے دروازے لگا دیجئے لیکن پھر بھی اللہ کو ہمارے گناہوں کا پتہ ہے۔ وہ تھا ایک باغ میں ایک بادشاہ جو اس کا بہت بڑا باغ تھا، اور وہاں کبھی کبھی مہینوں میں کبھی کبھی آرام کے لیے، تفریح کے لیے جایا آیا کرتا تھا۔ فارم ہاؤس جس طرح سے لوگ بنا لیتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ویسے بادشاہ بنا رکھا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب وہ گیا تو اس باغ میں جو باغبانی کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، وہ بھی کام کر رہی تھی۔ اس کی نظر پہلی بار اس پر پڑی تو بس ہو گیا وہ اس کا۔ اب کہا کہ اس سے ہم تو کسی طرح سے اس سے اپنی لطف اندوز زندگی تھوڑی کر لوں، لہذا اس کے شوہر کو یعنی اس باغبان کو بلایا اور اس کو کوئی چیز خریدنے کے لیے اتنا دور بھیج دیا کہ وہ کافی وقت میں یہاں آئے، یعنی صبح جائے تو شام تک آ جائے۔ حکم ہے بادشاہ کا، اس نے لے کر کے چلا گیا۔ اب اس کی بیوی تنا اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ایسا ایسا ہے، اور یہ سارے محل کے سارے دروازے دریچے سب بند کر کے آؤ میرے پاس۔ اب اس بیچاری نے سب بند کرنے لگی تو سمجھ گئی کہ اس کی نیت خراب ہو گئی میرے اوپر، اور یہ اب میرے ساتھ گناہ کا کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اس پر شیطان بالکل حاوی ہے۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور مجھے اب یہاں کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے میرا کوئی ہے بھی نہیں۔ میں پکاروں تو پکاروں کس سے، بلاؤں تو بلاؤں کس کے، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ عورت گناہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے لیکن اب مجبور ہے،
سارے دریچے کھڑکیاں سب بند کر دیں اور بند کر کے کونے میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے ذرا فریاد کی۔ اب سننے والا ہے تو بس وہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیو بزرگوں کہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق تک ڈھونڈو، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وہ عورت کھڑی ہے اور اللہ سے التجا کر رہی، ظالم سے اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ وہ آواز دیا، ارے دریچے بند ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ آؤ جلدی سے۔ کہا کہ بادشاہ سارے دریچے بند کر دیں، ایک مجھ سے بند نہیں ہو رہا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں اس کو بھی بند کرنے کے لیے، لیکن بند نہیں کر پا رہی ہوں۔ کہا کہ ایسا کون سا دریچہ ہے جو تم بند نہیں کر پا رہی؟ چلو میں آ رہی ہوں۔ جب آیا تو دیکھا سب بند ہے۔ کہا کہ کون سا دریچہ ہے جو بند نہیں کر پا رہے؟ کہا کہ وہ اللہ کا دریچہ کھلا ہے جس کو میں بند نہیں کر پا رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے مجھے بھی تجھے بھی۔ فوراً بات اس کو سمجھ میں آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ کہا کہ جاؤ، ہم تو دنیا والوں کے لیے دروازے تو بند کر سکتے ہیں لیکن عرش والے سے دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ اگر آج ہمارے اور آپ کے اندر ہو جائے تو گناہ کرنا مشکل، گناہ کرنا مشکل، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جس طرح سے رات کے اندھیریوں میں اگر کوئی سسکتا ہے سجدوں میں تو اس کی بھی خبر اللہ کو ہے، اور رات کے اندھیریوں میں کوئی موج و مستی کرتا ہے تو اس کی بھی خبر اللہ کو ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، دوستوں میں تدبیر کر لو وہ بھی خبر، اپنوں میں کر لو وہ بھی خبر۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو کہیں کوئی دروازے کے پیچھے تو سن تو نہیں رہا ہے، لیکن اس وقت ہم بھول جاتے کہ میرے کندھے پر بھی تو فرشتے ہیں، اس کو کہاں ہٹا سکیں گے؟ دونوں لکھنے والے ہیں، گناہ بدی دونوں لکھنے والے یہاں موجود ہیں۔ لہذا جس وقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی دیوار کے پیچھے ہو، کوئی دروازے کے پیچھے ہو، کوئی سن رہا ہو، لہذا اس وقت میں یہ خیال کر لینا کہ میرے کندھے پر میں بھی دو فرشتے ہیں اللہ کے جو لکھنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے یہ بتا کر کے بتایا کہ میرے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ دوسری توحید کی دلیل اللہ نے یہ دیا، تم غور کرو اپنے اوپر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ اللہ، وہی اللہ جاننے والا، سننے والا ایک ہے، کتاب نازل کرنے والا کون؟ جو تمہاری تصویر، تمہاری شکل ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ اس کے بھی سمجھنے میں کوئی پریشانی ہے؟ ہر ایک آدمی کا بال بچے ہیں، ہے نہیں؟ ہر ایک آدمی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، ہر ایک کی تصویر سامنے ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو ایک ہے، دو بھی نہیں، اگر دو ہوگا تو تصویریں الگ الگ ہو جائیں گی ماں کی۔ لہٰذا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے جو تمہاری تصویر، تمہاری شکلیں، صورتیں کہاں بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، فی الارحام، ارحام، کیف یشاء، جیسا چاہتا بنا دیتا ہے، کالا گورا ہر طرح کا بنا دیتا ہے، کسی کو ایک آنکھ، کسی کو دونوں، کسی کو اندھا، کسی کو بینا، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ کیف یشاء پر بہت ہی تحقیق اور علماء کی بڑی عجیب و غریب رائے۔ دیکھیے آپ اس میں تصویر میں ایک طرح کی شکلیں پوری دنیا میں نہیں نظر آئے گی، ایک ہی باپ کی کئی اولاد، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ اس میں بھی فرق ہے، آواز میں فرق ہے، شکل میں فرق ہے، چلنے میں فرق ہے، کوئی نہ کوئی ادا۔ کیوں؟ اگر ایک ہی باپ کے سب بچے ایک ہی شکل کے ہو تو پھر دنیا دھوکہ کھا جائے گی۔ یہ بھائی جائے گا دکان سے ادھار لے کر کے آئے گا، دوسرے بھائی سے مانگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ فرق رکھا ہے، کیف یشاء، ایک شکل کے نہیں بنایا۔ اگر بنایا، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 7 لوگ ہوتے ہیں، لیکن قریب اللہ نہیں رہنے دیتا ہے، اس کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل بھی نہیں سکتے ہوں۔ اگر وہ مل جائیں گے تو دھوکہ ہو جائے گا، میرے نام پر کوئی لے لے گا، دینے والا کوئی دے گا۔ اگر ایک ہی شکل کے ہوں گے تو بیویاں دونوں پھر کیا ہو جائیں گی؟ گڑبڑ ہو جائیں گی۔
حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک شخص کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا. ایک ہی وقت میں اپنی 2 بچیوں کو نکاح کر رہا تھا اور دونوں بچیاں ہم شکل ذرا تھیں، دونوں بچیاں ہم شکل تھیں. نکاح پڑھانے والے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نکاح پڑھا دیے. رخصتی کے وقت میں دلہن بدل گئے. اس وقت ہمہ ہمی کا وقت ہوتا ہے، لوگ جلدی سے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، اور اتفاق سے سب کے لباس بھی یکساں، ذرا سا وہ فرق نہیں ہو پایا، اور ہمہ ہمی میں کیا ہو گیا، دلہن بدل گئے. جس کے ساتھ، جس لڑکے کے ساتھ جس کا نکاح، وہ دلہن اس کے پاس نہیں ہے، دوسرے کے چلی گئی وہاں پہ. وہاں جب گئی ہے تو وہاں راز کھل گئے کہ نہیں، میرا تو نکاح اس سے ہوا تھا، تیرا نکاح اس سے ہوا تھا، بدل گئے. اب مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس پھر یہ مسئلہ آیا کہ بڑا عجیب حال ہو گیا کہ دلہن بدل گئی. اب کیا کرنا ہے؟ کیا اسی طرح اس کو برقرار رکھا جائے؟ برقرار رکھ نہیں سکتے، اس لیے نکاح جس کے ساتھ ہوا وہی اس کے لیے حلال ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، پھر بلاؤ، اور دونوں کو واپس بلوائیں، اور دونوں کو بلا کر کے پھر حالات پوچھے کہ اگر ان دونوں میں تعلقات قائم ہو گئے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، اور تعلقات قائم نہیں ہوئے تو کیا کرنا ہے. یہ دونوں حالات معلوم کر کے پھر پتہ یہ چلا کہ تعلقات ابھی قائم نہیں ہوئے، باہر مسئلہ ہے. لہذا آپ نے پھر واپس بلا کر کے پھر الگ الگ سے پھر سے نکاح پڑھوایا. تو عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگو کہ اگر ایک ہی شکل اللہ بنا دے تب بھی پریشانی. اس لیے شکلیں بہت فاصلے میں رکھا ہے، بہت فاصلے میں، پھر جیسا چاہتا اللہ شکل بناتا ہے. اس کے بارے میں تحقیق کی علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی شکلوں میں بچے آتے ہیں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا رنگ کالا ہوتا ہے اور ماں کی کلر سفید. بچے سفید آتے ہیں، خوبصورت آتے ہیں، حالانکہ باپ کا رنگ کیا ہے، کالا ہے، لیکن ماں کی شکل اور رنگ پر بچہ آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی شکل میں بچہ آتا ہے، باپ اگر کالا رنگ کا ہے تو بچہ بھی کالا رنگ، ماں کی شکل میں. ایسا بھی ہوتا ہے، تجربہ ہے دنیا میں. آپ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ ماں کی شکل میں آتا ہے، نہ باپ کی شکل میں، بلکہ اس کے خاندان کے کسی بھی کے شکل میں اللہ دیتا ہے. یہاں کبھی کبھی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، ارے اس کی ماں کتنی اچھی، اس کا باپ کتنا اچھا، لیکن یہ کلوٹا کیسے پیدا ہو گیا ہے، یہ کیسے اس رنگ کا پیدا ہو گیا. وہاں لوگ کبھی کبھی غلطیاں اور کبھی کبھی شک و شبہات کے دائرے میں آتے ہیں. اس پر مفسرین نے ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے. لکھا یہ کہ ایک بڑی خوبصورت عورت، خوبصورت مرد سے اس کا نکاح ہوا، اس کے گھر کے ہر ایک بچے میں خوبصورتی، لیکن شوہر باہر کہیں رہتا تھا، بہت دور. ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، لیکن بچہ کی شکل نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، بلکہ رنگ بھی کالا اور شکل بھی کچھ اور. تو لڑکی کے گھر والوں نے سوچا کہ اگر کہیں ہمارا داماد جو ہے اگر یہ شکل کا بچہ دیکھا تو کہیں میری بیٹی پر شک نہ کر لے. اس لیے ان لوگوں نے اس بچے کو قتل کر دیے تاکہ شک نہ ہو اور پھر رشتے میں کوئی خرابی نہ آ جائے. اس سے کہہ دیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا یا مر گیا، ہو گیا قصہ ختم، چلو گزر گیا، ختم. پھر جب دوبارہ بچے کی ولادت کے وقت آیا تو گھر والوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، تم کو ولادت کے وقت رہنا ہے، ڈر خطرہ یہ ہے کہ پتہ نہیں پھر کہیں کوئی ایسا ہو جائے تو، اس لیے تم کو ہر حال میں یہاں رہنا ہے. تو اس نے چھٹیاں لے کر کے اپنے بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے آیا، اور ایسا ہوا کہ ولادت کے وقت میں وہ اپنی بیوی کے پاس. اب جو بچہ پیدا ہوا پھر اسی طرح سے وہ بچہ پیدا ہوا، وہی شکل، وہی کیفیت، وہی رنگ و روپ. لوگ پھر ڈرے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ دونوں اتنے خوبصورت لیکن بچہ آ رہا ہے کیسا.
خیر یہ جب دیکھا بچے کو تو دیکھ کر کے خوش ہوا، کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جو بیٹا دیا ہے وہ میرے ابا کی رنگ کا دیا ہے اور ابا کی شکل کا دیا ہے۔ اللہ کیسے خوش ہوا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم تمہاری تصویر شکلیں بناتے ہیں تیری ماں کے پیٹ میں جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو تین حالات ہیں، کتنے؟ تین حالات ہیں، کبھی بچہ باپ کی شکل میں، کبھی بچہ ماں کی شکل میں، کبھی ان دونوں کی شکل میں نہیں بلکہ خاندان کے کسی کے شکل میں۔ وہاں غور کرنا چاہیے، شک نہیں پیدا کرنا چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور یہ ایمان رکھنا چاہیے اللہ نے جس شکل میں دیا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ باپ کی یاد میرے لیے ہے، جب دیکھوں گا اس کو تو باپ بھی یاد آئے گا۔ بہت خوش ہوا وہ۔ اس خوشی نے ایک غم کی کیفیت پیدا کی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پہلے بچے کو قتل کیا تھا۔ کہا کہ ہم لوگ کتنا بڑا گناہ جرم کر دیے، اگر یہ بات یہی ہم لوگوں کو معلوم ہوتی کہ اس کے والد کی شکل میں تو یہ پہلا بچہ بھی تو اسی شکل میں تھا، اب ہم لوگ کتنا بڑا گناہ کا کام کر دیے، اور یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لہٰذا وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اندر، اس اندر کی پریشانی سے ان کو خوشیاں نہیں ہو پا رہی تھی کہ کتنا بڑا مجرم ہم لوگ بن گئے قتل کر کے۔ پھر جب دیکھا کہ یہ لوگ بڑے اس وقت میں بہت ہی شرمندہ نظر آ رہے ہیں، آخر ہے قصہ کیا؟ جب پوری تفصیلات سامنے آئی تو بتایا یہ لوگ کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ میرے والد کی شکل میں ہے اور بہت اچھا مجھے لگا، اگر وہ وقت میں بھی میں ہوتا تو ہرگز نہیں ایسا ہونے دیتا۔ میرے بھائیو بزرگو، عرض یہ کرنا ہے بچے کی پیدائش، انسان کی پیدائش پہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ باپ جیسا چاہے نہیں ہو سکتا، ماں جیسا چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، گھر خاندان والے جیسا چاہے نہیں ہو سکتا ہے، کالا گورا ہر کیفیت کی چیز سب اللہ کے قبضے میں۔ یہ توحید کی بات ہے۔ کیا ہے؟ توحید کی بات۔ پھر اگر غور کریں گے اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیدا کرنے میں اور اس کی شکلوں میں اور اس کی پوری کیفیت میں، تو ایک ہی اللہ نظر آئے گا۔ منکرین کافرین سب کا رنگ کیسا ہے؟ اگر دو چار خدا ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ میرے ماننے والا ہے تو اس کی شکل میں اچھا بناؤں گا۔ لہذا مسلمان کا شکل الگ، کافر کے شکل الگ، رنگ خون الگ۔ وہ کہتے کہ نہیں، اس کو دو آنکھیں پیچھے بھی دوں گا اس لیے میرے ماننے والا ہے، تیرے ماننے والے کے دو آنکھیں، تاکہ دنیا میں فرق ہو جائے۔ لیکن پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک اگر غور کریں گے تو ایک ہی خدا نظر آئے گا، چاہے وہ کافروں میں تلاش کیجئے، چاہے مسلمانوں میں کیجئے، چاہے کسی میں بھی کیجئے۔ ہر ایک انسان میں غور کر لیجئے تو ایک ہی خدا نظر آئے گا۔ اس لیے پیدا کرنے والا مالک ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کتنی خوبصورت اور پیاری آیت فرمائی، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ وہ اللہ ایک ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ تیری تصویر، تیری شکلیں کہاں اللہ بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ وہاں کوئی مشنری چیزیں بھی نہیں ہیں، وہاں کوئی نقشہ کاٹنے والا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی پینسل اور قلم کے ذریعے سے وہاں پر اس کا شکل بنا کر کے رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کی ایک ایسی مثال ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو تم اپنی پیدائش پر، اپنی حقیقت پر غور کرو، میں ہر جگہ تجھے ملوں گا، ہر جگہ میں تجھے ملوں گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، بغیر پڑھے لکھے بھی ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور وہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک غور کر لیجئے۔ اللہ نے بڑی خوبصورت توحید کی آیت نازل فرمایا، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ وہ اللہ جس نے تمہاری تصویر اور تمہاری شکلیں ماں کے پیٹ میں رحم میں بناتا ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دیتا ہے، وہی اس کا مالک اور قدرت رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس تصویر کو اندر میں بنانے کی بھی طاقت زبردست کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ عزیز الحکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حکمت والا مطلب وہ بناتا ہے، وہی نکالتا ہے انسان سے انسان کو، اور پھر اس کی تمام کیفیتوں پر دیکھیے
آتے ساتھ روٹی کھانے والا بچہ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کو پہلے اللہ قدرتی طور پر ماں کے چھاتی سے دودھ پتلا باریک عطا کرتا ہے۔ یہ حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے اللہ کی کہ اس کے منہ میں دانت نہیں دیتا ہے، شروع میں ساری چیزیں اللہ لگا دیتا ہے، اور دانت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اگر اس بچے کو ہم دانت شروع سے دے دیں گے تو یہ دودھ جب پیے گا تو ماں کے کسی نازک حصے میں اگر دانت کو دبا دیا تو ماں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے اتنا بھی ماں کو تکلیف دلانا پسند نہیں کیا۔ آج جو لوگ اپنے ماؤں کو تکلیف دیتے ہیں وہ کبھی کبھی غور کر لے کہ رب کریم نے میری پیدائش پر کتنا میرا خیال رکھا ہے اور میری ماں کا خیال رکھا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہی دنیا میں لاتا ہے اور وہی دنیا سے لے جاتا ہے۔ لانے میں بھی ہمارا اختیار نہیں اور جانے میں بھی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی علامت ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگو، سورہ آل عمران کی چند آیتوں میں اللہ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی پوری شان کو بیان کیا ہے، جس سے ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میرا رب بس ایک ہے اور وہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو امتی بنایا اور جس کتاب کی ہم سب کو اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ ہے اور وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کتاب بھی شاندار، پیغمبر اعظم کی بھی ذات مبارک سب سے اعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ایک ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی حالات اور اپنی شان سے پیدا کیا ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے، نہ ماں باپ شریک ہو سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر اور کوئی کسی طرح سے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آخری آیت۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ آیتیں ہم تو بالکل کھلی نازل کی ہیں جو بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں کم علم والے لوگ غور و فکر نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ لہذا جو لوگ کبھی کبھی اپنی کم علمی سے قرآن کریم کی ظاہری حالات پر غور و فکر کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دو طرح کی آیتیں، ایک آیت بالکل کھلی اس کے احکامات کھلے واقعی الصلاۃ، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، روزہ رکھیے، کھلی باتیں ہیں، اس میں اس کی تشریحات بھی بہت ہی صاف ہے۔ لیکن بعض آیتیں ہیں، مثال کے طور پر الف لام حروف مقطعات، اس پر غور کرنے کا کسی کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو غور کرے، اس میں تدبیر لگائے، عقل لگائے تو بیوقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان پر غور و فکر کرے، وہ بھی بیوقوفی۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ ہم کو دیکھتا، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اب کوئی غور کرے کیوں نہیں دیکھ سکتی ہے؟ ہم یہاں سے ہزاروں میل دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کو کیوں نہیں کرنے کا حکم نہیں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اس کا عرش ایسا ہے، نہیں غور مت کیجئے، بس عقیدہ رکھیے۔ تو بعض ایسی آیتیں ہیں جس میں ہم کو تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے، اس میں سے عقیدہ صاف رکھنے کا حکم ہے، تاویلات نہیں کرنے کا۔ تاویلات اہل علم کریں گے جن کے پاس علوم کے خزانے ہیں، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے آخری ایک دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، کتنی شاندار دعا ہے۔ اے میرے رب، ہدایت دے دینے کے بعد، ایمان کی دولت دینے کے بعد، اے اللہ ہمارے دل کو سیدھا رہنے دیجیے گا، ٹیڑھا مت ہونے دیجیے گا۔ اب دے دیا ایمان، بنا دیا مسلمان، ہدایت دے دیا، قرآن دے دیا، اے اللہ دل ذرا سیدھا رہنے دیجیے گا، اس دل میں کجی پن نہیں، ٹیڑھا پن نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، قرآن دیا ہے، پڑھتے وقت میں ہمارا دل ادھر ادھر بھٹکے نہیں، گمراہ نہ ہو جائے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، آپ عطا کرنے والے ہیں، اپنی جانب سے اپنی رحمتیں ہمیں عطا کیجیے۔ انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ وہاب کے مطلب عطا کرنے والا، یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، اسی لیے یا وہاب کا بھی وظیفہ آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی شاندار دعا، اے اللہ
ہمارے دل کو سیدھا رہنے دیجیے گا، ہدایت اور ایمان ملنے کے بعد ٹیڑھا نہیں ہونے دیجیے گا، گمراہی مت آنے دیجیے گا اس میں، اور آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی رحمت اور اپنی خاص کرم سے ہم کو اپنی رحمتوں میں رکھیے، اس لیے آپ عطا کرنے والے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے جبکہ آپ کا دل ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا تھا، پھر بھی وہ پڑھتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے پتہ نہیں کب اللہ ناراض ہو جائے، ہم اور آپ سارے گناہوں کو جکڑ کر کے رکھ لیں پھر بھی ہم یہ دعا نہیں کرتے، اس لیے اپنی نمازوں میں اس دعا کو شامل کیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ بہت بڑا ہے، عطا کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔